نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے نور والی کتاب۔ قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق یہ پیارا سا پروگرام ہے۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، ہر سیگمنٹ میں ہی ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں کے سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آپ نے توجہ سے اس پروگرام کو دیکھنا ہے تو انشاءاللہ قرآن مجید کی فضیلتیں، برکتیں آپ محسوس کریں گے، پائیں گے۔ ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور اس پہلے سیگمنٹ کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کڈز مدی چل کے قاری صاحب سے قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی تلاوت سنتے ہیں، وہ تلاوت کریں گے، ہم توجہ سے سنیں گے۔ اور بچوں یاد رکھیں، جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو جو سننے والے ہیں ان پر خاموش رہنا، توجہ سے سننا لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ سے سننا ہے۔ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو نہ کوئی بات کرنی ہے، نہ کسی کام میں مشغول ہونا ہے، سارے کام کاج چھوڑ کر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت سننی ہے، اس کی برکتیں پانی ہیں۔ تلاوت ہوگی اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کچھ لرننگ ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں اسی سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں اور وہ ہمیں قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور گزارش کریں گے کہ قاری صاحب ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سنائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ تو قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے سورہ علق کی چند آیات مبارکہ ہمیں سنائیں۔ یہ بچوں وہ سورہ مبارکہ ہے کہ اس کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا میں جو سب سے پہلے وحی آئی تھی باقاعدہ، تو اس میں جو آیتیں جبریل امین لے کر حاضر ہوئے تھے تو یہ سورہ علق ہی کی ابتدائی آیات تھیں جس میں علم کی، قلم کی فضیلت کا بھی بیان ہے۔ تو ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑے پیارے انداز میں تلاوت کرنے کی سعادت پائی۔ قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف جس میں ہم تجوید کے حوالے سے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں آپ دیکھیں سورہ علق کی 5 آیات، یہ وہ مبارک آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ کوئی آپ سے سوال کرے کہ نبی کریم علیہ السلام پر سب سے پہلے جو وحی آئی اور قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی تو سب سے پہلے قرآن مجید کی کون سی سورت کی آیتیں نازل ہوئیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سورہ علق کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید میں ویسے تو سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ علق، اور وہ بھی پوری سورت نہیں بلکہ سورت کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ اچھا سورہ علق کی آیات آپ کو نظر آ رہی ہیں بچوں۔ ایک چھوٹا سا اور بڑا آسان قاعدہ میں آپ کو سمجھاؤں گا جو یہاں پر آپ کو ایک سے زائد مقامات پر نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ قاعدہ کیا ہے؟ اس قاعدے کو سمجھنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ دیکھیں حروف تہجی میں ایک حرف ہوتا ہے حمزہ، اس طرح لکھا جاتا ہے، صحیح ہے؟ حمزہ کا شروع کا جو حصہ ہے وہ عین کی طرح ہوتا ہے، ایسے آ کر ایسے، دیکھا آپ نے حمزہ؟ یہ ایسے، ٹھیک ہے؟
ایک تو یہ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی خاص ایک شکل ہوتی ہے، ایک شیپ ہوتی ہے، اس کی ابتدا عین کی طرح ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو الف ہوتا ہے، الف کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلا حرف ہے، اس الف پر اگر زبر، زیر، پیش، جزم، کوئی اعراب آ جائے تو اب یہ الف الف نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ الف وہ حرف ہوتا ہے جس کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی۔ الف ایسا حرف ہوتا ہے جو کسی اعراب کو قبول نہیں کرتا، نہ اس پر زبر ہوگا، نہ زیر ہوگی، نہ پیش ہوگا، نہ تشدید ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تنے تنہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو الف وہ حرف ہوتا ہے، اس کی اسپیشلٹی ہے کہ وہ کسی اعراب کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن اگر الف کی شیپ پر، الف کی شکل بنی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر زبر آ گیا، اس کے نیچے زیر آ گیا، اس کے اوپر پیش آ گیا، اس کے اوپر جزم آ گئی، کوئی بھی اعراب آ گیا، تو اب وہ الف الف نہیں رہتا، اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اس الف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ یہ کلیئر ہوگی بات؟ الف کے اوپر جزم لگا دیں گے تو وہ الف الف ہوگا یا کیا ہوگا؟ حمزہ۔ یہ کلیئر ہوگی بات؟ جی، تو اب قاعدہ سنیں، بہت آسان قاعدہ ہے بچوں، کہ قرآن مجید میں جہاں بھی حمزہ پر جزم آ جائے، کس پر؟ قرآن مجید میں جہاں بھی حمزہ پر جزم آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، اس کی آواز کی ادائیگی میں کیا دیتے ہیں؟ جھٹکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ پر جب بھی جزم ہو تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں گے سورہ الگ کی ابتدا میں یہاں پر آپ کو ایک حرف نظر آ رہا ہے، اب یہ بتائیں گے یہ الف ہے یا حمزہ ہے؟ حمزہ، اور حمزہ پر آئی ہے جزم، تو ابھی ہم نے سنا کہ حمزہ پر جب جزم آئے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اقرا، اقرا۔ اب دیکھیں کاف میں جو ہم جھٹکا دے رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ یہاں کلکلہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، کاف حروف کلکلہ میں سے ہے اور اس پر جزم آ رہی ہے، اور حروف کلکلہ جب ساکن ہو تو کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہم جھٹکا دے رہے ہیں یہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ حمزہ پر کیا آ چکی ہے؟ جزم آ چکی ہے، حمزہ ساکن ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اقرا۔ کیسے پڑھیں گے؟ اقرا۔ اچھا، اسی طرح یہاں دیکھیں آیت نمبر 3 کی ابتدا میں بھی یہی کلمہ آ رہا ہے، تو یہاں بھی کیسے پڑھیں گے؟ اقرا۔ اور بتائیں گے کون سی جگہ آ رہا ہے یہ قاعدہ؟ بس یہ دو مقامات ہیں ان آیات میں جن میں یہ قاعدہ لگا ہے، بہت آسان قاعدہ ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ حمزہ پر جب بھی جزم ہو تو حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے، سیکھنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات اور صورتوں کے فضائل جانتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے سورت اور آیات کے؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور مختلف آیتوں کے جو فضائل خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یا صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سن کر آگے پہنچائے، ان کو ہم اپنے سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں۔ تو بچوں، آج جن صورتوں کی ہم فضیلت جانیں گے وہ دو صورتیں ہیں، وہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری اور تیسری صورت ہیں، اور آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے بھی بڑی صورتیں ہیں۔ تو پہلی صورت ہے سورہ بقرہ، اور اس کے بعد آنے والی صورت ہے سورہ آل عمران۔ بڑی صورتیں ہیں اور مبارک صورتیں، اور ان میں بہت سارے شرعی احکامات کا بھی بیان ہے۔ تو بچوں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے کی فضیلت جانتے ہیں کہ یہ کتنی برکت والی، فضیلت والی صورتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، کیونکہ یہ روشن صورتیں قیامت کے دن اپنے قاریوں یعنی پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی، گویا سایہ کرنے والے بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کا جھنڈ ہیں۔ تو یہ وہ مبارک صورتیں ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے جو مسلمان ان صورتوں کو پڑھتا ہے تو دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، لیکن بالخصوص قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے پر کیا کریں گی؟ سایہ کریں گی۔ ایسا لگے گا کہ گویا کہ بادل ہے یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کا پورا جھنڈ ہے، غول ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن انشاءاللہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی ہمیں مدد ملے گی۔ ان دونوں صورتوں کی طرف سے ہمیں یہ فائدہ پہنچے گا اللہ کے کرم سے
کہ یہ دونوں ہم پر کیا کریں گی؟ سایہ کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا جب سایہ ملے گا تو انشاءاللہ ہم قیامت کی گرمی سے بھی محفوظ رہیں گے. اللہ پاک ہمیں سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارا قرآن. اور اس سیگمنٹ میں ہم بچوں کیا کرتے ہیں؟ قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرمایا، کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا، کن باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا، اور اسی طرح اپنی کن نعمتوں کا، نشانیوں کا، مخلوقات کا بیان کیا، بہت ساری چیزوں کا بیان فرمایا. تو ان کو ہم شامل کرتے ہیں. کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے ہمارا. سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچے اور کڈز مدنی چل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کرتے ہیں. تو چلیے اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم مکھی کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں، قرآن پاک میں بھی مکھی کا ذکر آیا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں مکھی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. ترجمہ کنز العرفان. اے لوگوں، ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو. بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں. آئیے مکھی کی کچھ خصوصیات سنتے ہیں. پیارے بچوں، مکھی کو عربی زبان میں ذباب کہتے ہیں. مکھی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. مکھی کے دو پروں میں سے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہے. جب بھی یہ کسی کھانے پینے کی چیزوں پر بیٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہ اپنا بیماری والا پر اس میں ڈالتی ہے. سائنسی ریسرچ کے ذریعے یہ بات ثابت ہوئی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر تو 1400 سال پہلے ہی دے دی تھی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے. یہ کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے، لہٰذا پورا غوطہ دے دو. تو پیارے بچوں، مکھی جب بھی کسی کھانے کی چیز میں گر جائے تو، کسی پینے کی چیز میں گر جائے تو اسے پورا غوطہ دے دیں تاکہ اس کا دوسرا والا پر بھی اس چیز میں مل جائے، تاکہ شفا اس چیز میں شامل ہو جائے. پیارے بچوں، مکھی ہے تو بہت چھوٹی سی مخلوق، لیکن یہ بعض اوقات بڑے سے بڑے آدمی کو بھی تنگ کر کے رکھ دیتی ہے اور بڑے سے بڑے آدمی کے تکبر کو ختم کر دیتی ہے. جب بھی اس کے بدن پر بار بار بیٹھتی ہے تو بڑے سے بڑے انسان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے کہ ایک مکھی کو بھی اپنے بدن سے دور نہیں کر سکتا. تو پیارے بچوں، آج ہم نے مکھی کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی، آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق کے بارے میں سنا جس کو کیا کہتے ہیں؟ مکھی. ٹھیک ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوقات میں غور و فکر کرنے اور اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر اور اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم آج اعراب پہچاننے کی ایکٹیویٹی کریں گے. ٹھیک ہے. تو سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں. اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب. جی، اعراب پہچان کر لگائیں. بچوں، طریقہ یہ ہوگا، اسکرین پر آپ کو مختلف کلمات قرآن مجید کے دکھائے جائیں گے، ان پر اعراب بھی لگے ہوں گے، زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید وغیرہ سب کچھ لگا ہوگا. لیکن کوئی ایک حرف ایسا ہوگا جس پر آپ کو بظاہر اعراب نظر نہیں آئے گا، وہ ہڈن ہوگا. ٹھیک ہے. اس پورے کلمے کو میں پڑھ کے سناؤں گا، میری آواز سن کر اس کلمے کو دیکھ کر آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ کس حرف پر کون سا اعراب ہونا چاہیے جو نظر نہیں آ رہا، پڑھا گیا ہے. اب آپ نے بتانا ہوگا. بتانے کا طریقہ یہ ہوگا، دونوں طرف سے ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے، وہاں سامنے آئیں گے. ریڈ کلر کی باسکٹ میں بہت سارے سیمپلز موجود ہیں، زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید سب کچھ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اعراب آپ کو سمجھ میں آئے وہ آپ وہاں سے چوز کریں گے اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ کون سے حرف پر کون سا اعراب ہے. ٹھیک ہے. مائک پر بتائیں گے. مثال کے طور پر لام پر زبر ہے، را پر پیش ہے، میم کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. تو مائک پر بتائیں گے اور وہ سیمپل دکھائیں گے. ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کا جواب درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کو میتھڈ کیا ہے؟ اب سیدھی جانب سے اس مقابلے کے لیے کون آ رہا ہے اعراب پہچاننے کے لیے؟ ماشاءاللہ چاروں ہاتھ کھڑے ہوئے جو بالکل فرسٹ سیٹ پر موجود ہے. نام بتائیں گے اپنا. سفیان. جی سفیان بھائی، طریقہ کار آپ سمجھ گئے تو آپ اعراب پہچان لیں گے؟
गलती तो नहीं करेंगे? चले माइक लेकर आप पहुंचेंगे रेड कलर की बास्केट के बैक साइड पर। जी, सुफियान के मुकाबले में यहाँ से कौन आएगा? यहाँ भी चारों हाथ खड़े हो चुके हैं। यहाँ जो बिल्कुल लास्ट में मौजूद है, अपना नाम बताएंगे माइक पे। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई और सुफियान भाई, मुकाबला तो अच्छा रहेगा, पहुंचेंगे आप? जी। माशाअल्लाह। 1 बाय 1 दोनों से एक एक एराब पूछूंगा, ठीक है? सुफियान सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप स्क्रीन देखें। सुफियान, आपके लिए पहला कलमा शो कर दिया गया है और ये कलमा है उअबुदू। अब देखें यहाँ पर एक हर्फ ऐसा है जिस पर एराब मैंने पढ़ा है लेकिन नजर नहीं आ रहा। शुरू में देखें हमजा है, इस पर कौन सा एराब है? उअबुदू। किस एराब की आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी, माइक पे बताएंगे। हमजा पर पेश है। हमजा पर पेश है, दिखाएंगे जनाब, है कि नहीं? हमजा पर पेश आ गई। सुफियान का पहला जवाब जी। अब्दुल हादी बेटा, आपके लिए स्क्रीन पर शो किया जा रहा है कलमा खलक़कुम। खलक़कुम, ये जो पहला काफ है इस पर कौन सा एराब है? बहुत आसान। कौफ के ऊपर जबर है। कौफ के ऊपर जबर है और होना भी चाहिए। कौफ पर जबर आ गया, आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाल्लाह। जी सुफियान, दोबारा। अस्फला, बहुत आसान। फा पे जबर है। फा पे जबर या फा पर जबर? फा पर जबर। दोनों दुरुस्त थे वैसे। फा पर जबर आ चुका है, आपका जवाब भी दुरुस्त है। जी। अब्दुल आदी, अज़ला। अज़ला वो लाम कौन? के ऊपर जबर है। लाम के ऊपर जबर है। लाम के ऊपर जबर, फौरन फौरन बताया जा रहा है जनाब, दिखाएंगे। लाम पर जबर, इनका जवाब भी आखिरी एराब, ठीक है? सुफियान देखेंगे, लम तफ़अलू। लम तफ़अलू, सोच के बताएंगे कौन सा हर्फ है जिस पर एराब नजर नहीं आ रहा, मैंने पढ़ दिया है। लाम पे पेश है। लाम पर पेश, माशाल्लाह बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं ये दोनों। लाम पर पेश आ गए, इनका जवाब माशाल्लाह, आप तो आगे बढ़ चुके हैं। आखिरी एराब और आखिरी जवाब जी, देखेंगे। लिल काफिरीन, या के नीचे जेर है। देख लें, गौर से देख लें, यहाँ पर तो जज़म आ चुकी है। दोबारा, लिल काफिरीन, या के नीचे जेर है। या के नीचे जेर है। देखते हैं जनाब, या के नीचे जेर होनी नहीं चाहिए क्योंकि जज़म आ चुका है। बेटा यहाँ पर फा के नीचे जेर थी, यहाँ पर तो जज़म आ चुकी थी, तो आपका ये जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। लिहाजा आज के इस मुकाबले में कौन आगे बढ़ गया है? सुफियान आगे बढ़ गए हैं। अब्दुल आदी दोबारा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, फिर जीतने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक इन दोनों बच्चों को सबको बरकत नसीब फरमाए, कुरान मजीद का फैज़ पाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुताल्लिक प्यारी प्यारी बातें लेकर प्यारे प्यारे बच्चों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद के नूर से बरकतें पाने और कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल।